بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اسلام آباد پریس کلب کے تاریخی الیکشن میں حکومتی حمایت یافتہ اور 20 برسوں سے برسر اقتدار جرنلسٹ پینل کو متحدہ اپوزیشن کے ڈیموکریٹس پینل نے تاریخی شکست دے دی ہے، اور سوشل میڈیا صارفین اس اپسٹ شکست کو اسٹیبلشمنٹ اور نواز لیگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ دنوں میں پہلی بڑی اور واضح کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان انتخابات میں مرحوم ارشد شریف کی اہلیہ، ان کی بیوہ جویریہ صدیق صاحبہ اور جاگو گروپ کے اسد طور کا راستہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ روکا گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین حقائق، ویڈیوز اور ٹویٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس پر بات کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس سارے عمل کے دوران، وہاں پر پولنگ کے عمل کے دوران اور گنتی کے عمل کے دوران لگاتار 36 گھنٹے تک بغیر سوئے اس تمام تر عمل کو آبزرو کرتا رہا۔ میں وہاں پر موجود تھا، اور میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس اور کچھ حقائق رکھوں گا، اور پھر مل جل کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ہوا کیا، کہ جہاں پر ڈیموکریٹس پینل نے تقریباً تمام اہم ترین نشستوں کے اوپر 1000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، وہاں اسد طور صاحب اور جویریہ صدیق صاحبہ کے ووٹوں میں کمی کیسے ممکن ہو گئی۔ میں معاملے کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹویٹ، ایک ویڈیو۔ احمد منصور صاحب اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں اور شکست پانے والے جرنلسٹ پینل سے تعلق رکھتے ہیں اور دفاعی امور کور کرتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام احمد منصور صاحب کا چند عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب سے متعلق ایک سوال بھی بڑا وائرل ہوا تھا، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ جو ہے وہ لگے ہاتھوں اس ناسور کا بھی کوئی بندوبست کر لیں۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام احمد منصور صاحب، یہ وہ صحافی ہیں اور جرنلسٹ پینل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے ایک ویڈیو کو ٹویٹ کیا، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ سپریم کورٹ کور کرنے والے سینئر صحافی، قابل احترام صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب کی ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر بڑے فرمائشی انداز میں ان الیکشن سے پہلے کمپین کے لیے بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ قیوم صدیقی صاحب ماضی میں جاگو گروپ کا حصہ رہے ہیں۔ جاگو گروپ مطیع اللہ جان صاحب کی قیادت میں کافی عرصے سے پریس کلب میں تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اور اسد طور صاحب جن کے راستے میں رکاوٹوں کے حوالے سے آج کے الیکشن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ جاگو گروپ کے امیدوار تھے۔ میں بھی گزشتہ کافی عرصے سے جاگو گروپ کا حصہ ہوں، اور کسی وقت قیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی جاگو گروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے عبدالقیوم صدیقی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ٹویٹس کے اندر کیا کچھ جھلکتا ہے وہ جناب آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے بعد مل جل کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے یہ جو ایک فرمائشی ویڈیو بنائی وہ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، پہلے سن لیجیے آپ جی۔ یہ جناب ان کے چینل کا پرومو بھی ہے، اور سنیے آپ۔ السلام علیکم۔ کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، اور صحافی برادری اپنی نئی قیادت اس کے لیے ووٹ جو ہے وہ ڈالے گی۔ تم آپ سب بھی جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کے انتخابات کے اندر ووٹ دیجئے۔ میں تو جرنلسٹ پینل کو ووٹ دے رہا ہوں۔ جرنلسٹ پینل کو ووٹ دیجئے اور ٹھوک کر دیجئے۔ جی، جرنلسٹ پینل کو ووٹ دیجیے اور ٹھوکے دیجیے۔ احمد منصور صاحب نے لکھا کہ جب جرنلسٹ پینل کے مخالف اسد طور، مطیع اللہ جان وغیرہ ہوں تو عبدالقیوم صدیقی کے جرنلسٹ پینل کی حمایت میں اس پیغام کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ ٹھوکیں مخالف پینل کو اور ووٹ جرنلسٹ پینل کو۔ اچھا، اب جناب میں ذکر کرتا ہوں عمر چیمہ صاحب کا۔ عمر چیمہ صاحب بھی اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں عمر چیمہ صاحب بھی، اور نواز شریف صاحب کی پاناما کرپشن کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے وہ مشہور ہیں،
اور اس خبر کے بعد میں نے کئی جگہ پر آبزرو کیا کہ بڑا معذرت خواہ رویہ اپنی اس خبر کے حوالے سے وہ کئی جگہ پر مجھے اختیار کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے ان کی خبر تھی، اس کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ شاید نواز شریف صاحب نے کسی قسم کی کوئی کرپشن کی۔ وہ جو ہے اکثر آپ ان کو جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے اور اسد طور صاحب کے حوالے سے وہ جناب آپ کو ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہ کس قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں، موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی قربت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس سارے عمل کے دوران کیا ٹویٹ کیا، خاص طور پر جب گنتی میں جب خاص طور پر ڈیلے ہو رہا تھا اور پیغامات آ رہے تھے، وہ پیغامات بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس وقت سینئر صحافی کیا بات کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا کہ گنتی اتنی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے، خاص طور پر جب جو ہے وہ اپوزیشن کے پینل نے سیکٹری کی نشست پر امیدوار کو جنرلز پینل کے امیدوار کو شکست دی تو الیکشن ڈیلے ہو گئے۔ تو اس وقت عمر چیمہ صاحب نے کیا ٹویٹ کیا؟ عمر چیمہ صاحب فرماتے ہیں، وہی صحافی جو ہر وقت مسئلے بیان کرتے ہیں حل نہیں بتاتے، وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ووٹوں کی گنتی پر بھی مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ یعنی وہ یہ تمام تر ذمہ داری ایک بار پھر بالواسطہ طور پر ان صحافیوں پر ڈال رہے ہیں، جیسے مطیع اللہ جان ہو، اسد طور ہو اور دیگر کئی ہم جیسے مزدور صحافی ہوں، جن کے متعلق وہ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم جناب مسئلہ بتاتے ہیں، ہم جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں بتاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جانب سے ایک اور ٹویٹ ایک ایسے موقع کے اوپر سامنے آتا ہے کہ جب اسد طور صاحب کا پہلے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نائب صدر کی نشست جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے رزلٹ، تو کہا جاتا ہے کہ ایک اور قابل احترام جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جناب 100 ووٹ کم لکھے گئے تھے، کیونکہ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جناب آپ نے پہلے جو 3 لوگ ہیں، کیونکہ 3 جو ہیں وہ صدر ہوتے ہیں، تو جو ٹاپ 3 ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسد طور صاحب جو ہیں وہ چوتھے نمبر کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر کیا فرماتے ہیں عمر چیمہ صاحب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس کلب کے الیکشن میں 4 جماعتوں پر مبنی متحدہ اپوزیشن تھی، جس میں ایک مطیع اللہ جان کی پارٹی تھی جسے 1 سیٹ دے کر ساتھ ملایا گیا، یہی اسد طور صاحب والی کی سیٹ کی جانب اشارہ تھا، اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے حامیوں کے ووٹ کے باوجود اس امیدوار کو شکست ہوگی۔ یہ جناب عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اعظم خان صاحب اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں، BBC کی نمائندگی کرتے ہیں، جاگو گروپ کا جناب وہ حصہ ہیں، اور ان کا ایک پیغام ایک ایسے موقع کے اوپر ہوتا ہے وائرل، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پیغام اس موقع کے اوپر ہوتا ہے وائرل کہ جناب جس وقت گنتی کا عمل خاصی دیر سے رکا ہوا تھا اور ذرائع کے حوالے سے نتائج آ رہے تھے، لیکن وہ کیا ٹویٹ کر رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا، پہلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، غور سے سنیے جی۔ السلام علیکم میرے راولپنڈی اور اسلام آباد کے پیارے صحافی دوستو، ڈیموکریٹس پینل انتخابات جیت چکا ہے، آپ کے ووٹ سے، آپ کی سپورٹ سے۔ اس وقت سیکرٹری الیکشن جو الیکشن کمیٹی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے مطابق فرقان راؤ اس کلب کے سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں۔ ہمارے صدر کے امیدوار عبدالرزاق سیال بھاری مارجن سے جیت رہے ہیں۔ آپ پریس کلب پر رخ کریں، ادھر آ کے ہم سیلیبریٹ کریں گے، یہاں پہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کریں۔ ہم گزشتہ 15 گھنٹوں سے زائد یہاں پہ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ گنتی میں غیر معمولی تغیر ہم نے دیکھی ہے، اتنی غیر معمولی تغیر ہے کہ جس کے اوپر شاید اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنا تو الیکشن کمیشن بھی تاخیر نہیں کرتا۔ تو حوصلے کی بات ہے، اچھی خبر ہے، آپ پریس کلب آئیں، ہمارے ساتھ اس جشن کو منائیں، آئیں مل کر جشن مناتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اسی وقت وہ کچھ اور بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ اس قسم کی سرگرمیاں ہیں، کچھ اس قسم کی کے روابط ہیں، کچھ قسم کے کالز ہیں کہ کچھ ایسے لوگ اس سارے معاملے کے اندر شاید انوالو ہیں جو کہ کچھ مخصوص افراد کی جیت نہیں چاہتے۔ اور سبوق سید صاحب اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں، ڈیموکریٹس پینل سے تعلق رکھتے ہیں، اور گنتی کے دوران ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا۔ وہ ویڈیو پیغام وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سنیے ذرا۔ دوستو، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے گزشتہ روز انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں 2 بڑے گروپ تھے، جرنلسٹ پینل اور ڈیموکریٹس پینل۔ جرنلسٹ پینل گزشتہ 20 برسوں سے براجمان ہے نیشنل پریس کلب پہ، جبکہ ڈیموکریٹس پینل پہلی بار سامنے آیا ہے، اور اس نے بڑا اچھا مقابلہ کیا، نیک ٹو نیک مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر ابھی تک
جو الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں ڈاکٹر فرقان راؤ جیت چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر فرقان راؤ کے الیکشن جیتنے کے بعد جو گنتی ہے اس کا عمل مشکوک بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے۔ 14 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے، رات 10 بجے پولنگ ختم ہوئی اور پولنگ ختم ہونے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا اور ابھی تک گنتی کا عمل چل رہا ہے۔ 2000 سے زیادہ 2200 لوگوں نے ووٹ پول کیا ہے اور 2200 جو ووٹ ہیں ان کی گنتی کرنے میں 14 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے۔ آپ 10 سال کے 3 بچوں کو بٹھائیں، وہ بھی اگلے 20 منٹ میں یہ گن کے آپ کو دے دیں گے، لیکن بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ابھی تک گنتی مکمل نہیں ہو سکی۔ اور جب یہ گنتی مکمل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر فراڈ ہو رہا ہے، وہاں دھاندلی ہو رہی ہے اور وہاں پر 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ مخصوص حلقوں کے جو نمائندہ لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ نیشنل پریس کلب میں پروفیشنل جرنلسٹ مخصوص حلقوں کے نمائندہ لوگ، پروفیشنل جرنلسٹوں کو اداروں سے نکالا جاتا ہے، اب پریس کلب سے بھی نکالنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑا واضح طور پر بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم وہ صحافی ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، چیزیں میرٹ پر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اپنے پریس کلب کی یہ حالت ہے کہ یہاں پر باقاعدہ منظم دہشت گردی کے ذریعے آپ وہاں پہ دھاندلی کروا رہے ہیں، میرٹ کی خلاف ورزی کروا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو کہ جن کی کوئی سہ نہیں ہے، صحافتی برادری میں جن کی ککھ اوقات نہیں ہے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے یہ سارا دھندا اس وقت چل رہا ہے۔ جی یہ ان کا اس موقع کے اوپر پیغام سامنے آیا، ان کا ٹویٹ سامنے آیا۔ اچھا، اسی دوران ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اس دوران کس قسم کے حالات پیدا ہو گئے اور وہاں پر جو اسد طور صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی، جو کہ جاگو گروپ کے امیدوار تھے اور جن کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جویریہ صدیق صاحبہ کے جب نتائج آنا شروع ہوئے الیکشن کے تو یہی پہلے پتہ چلا، جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ لیڈ لے رہی ہیں، وہ اپنی نشست پر جو ہے وہ جرنلسٹ پینل کی امیدوار سے آگے ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد پھر جب نتائج کمپائل ہوتے چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد پھر کچھ اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب جویریہ صدیق صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ان کی لیڈ میں کمی ہوئی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ وہ ہار رہی ہیں اور اس کے بعد جب نتیجہ اناؤنس کیا گیا تو پتہ چلا وہ ہار چکی ہیں۔ اور اعظم خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پریس کلب کے انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر، ہارنے والوں کو شکست تسلیم نہ کرنے کے فون موصول ہو رہے ہیں۔ پریس کلب صحافیوں کا ہے مگر غیر معمولی دلچسپی کوئی اور لے رہا ہے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں اور ہارنے والوں کو جانا ہوگا۔ صحافیوں نے ڈیموکریٹس پینل کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اشارہ کیا جاتا رہا، سوالات اٹھائے جاتے رہے، جیسا کہ تھمبنیل کے اوپر بھی آپ کو ذکر جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو سارے معاملے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ لوگ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے جو ہے وہ نام لے رہے تھے۔ اسی دوران سینئر صحافی فہیم اختر ملک صاحب کا ٹویٹ آیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے تمام ٹاؤٹس نیشنل پریس کلب انتخابات میں جرنلسٹ پینل کے حامی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ نتائج تاخیر کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو ٹاؤٹس ہیں ان کو اڈیالہ جیل کے باہر کون بھیجا کرتا تھا، یہ بھی سوشل میڈیا صارفین جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اس تمام تر ماحول کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہے وہ محترمہ جویریہ صدیق صاحبہ کے حوالے سے، بلکہ پہلے میں سینئر صحافی محسن رضا صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان دیکھی قوتوں، خفیہ ہاتھوں کی سازشوں، 20 سال کی لوٹ مار کرنے والے مافیاز کے مقابلے میں حقیقی صحافیوں کے ڈیموکریٹ گروپ کی کامیابی، اسد طور اور جویریہ صدیق کی کامیابی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح ایک بڑے خفیہ گھر سے اسلام آباد کے جینون صحافیوں کے لیے سازشیں بنی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اسد طور اور جویریہ صدیقی کی کامیابی کے خلاف یہ ذکر کیا کہ کیسے ان کو روکا جا رہا تھا، سازشیں بنی جا رہی تھیں۔ یہ محسن رضا خان انتہائی اہم ترین عہدوں پر رہے، ڈائریکٹر نیوز رہے جو ہے اور سینئر صحافی ہیں، 40 سال سے زائد جو ہے وہ ان کا تجربہ صحافت میں ہم جیسے کئی صحافیوں کے استاد ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ سب کچھ جب مینیپولیٹ ہو رہا تھا تو ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کس طرح راتب خوروں کے ٹویٹر ہینڈلر زہر اگر رہے تھے کہ تم بے شرمو جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرو ہم تمہیں بے نقاب کریں گے۔ اسد طور جویریہ صدیق کی شکست مکمل طور پر نتائج دیکھ کر مینیپولیٹڈ معلوم ہوتی ہے اور سازشیں بقول شیر افضل مروت وڑ گئیں، صحافی جیت گئے ہیں،
آؤٹ ہار گئے ہیں، اور اسلام آباد کے صحافیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے، اور انتخابات میں خاکی سرکار کے راتب خوروں کا مکروہ کردار سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے ذکر کیا خاکی سرکار کے راتب خوروں کا مکروہ کردار، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیسر طاہر ملک صاحب ایک جو ہے اسلام آباد کے ماہر تعلیم ہیں، سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہیں، الیکشن امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا ہمارے ایک ٹویٹ کے کوٹ ٹویٹ میں، ہم نے جب یہ اناؤنس کیا کہ ڈاکٹر فرقان راؤ ڈیموکریٹس پینل کے جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں، جو ہے وہ جرنلسٹ پینل کے امیدوار خالد چودھری صاحب، قابل احترام خالد چودھری صاحب کے مقابلے میں، تو اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا جو ہے وہ پروفیسر طاہر ملک صاحب نے کہ حکومتی امیدوار کو شکست ہوئی ہے۔ اچھا، خالد صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے، اور انتہائی قابل احترام خالد محمود صاحب بھی دفاعی امور اور دیگر پارلیمانی امور کور کرتے ہیں، اور ان کے متعلق طاہر ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک حکومتی امیدوار کو جو ہے وہ ڈیموکریٹس پینل کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے۔ پھر لوگ سوشل میڈیا پر پوچھنا شروع ہو گئے کہ ڈیموکریٹس پینل کس کا ہے، اس کے ساتھ کس کی ہمدردیاں ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عام عوام، سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ ہمدردی کر رہے ہیں ڈیموکریٹس پینل کے ساتھ، اور وہ بڑے ہمدرد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ بنتا چلا گیا کہ کیسے ڈیموکریٹس پینل جو ہے، جو کہ اپوزیشن کا متحدہ پینل ہے، اس نے جناب کیسے 20 برسوں سے جو برسر اقتدار جرنلسٹ پینل ہے اسے اس تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ ہم وہاں موجود تھے، تمام تر حقائق ٹویٹس دستاویزات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے، ذاتی کمنٹ ہم نے کسی کے اوپر کوئی نہیں کیا یا کسی کے اوپر ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کو دیکھ کر آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ الستور اور جویریہ صدیق جیسے پوٹینشل کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں کیوں کر ناکام رہ گئے، انہیں ان کی کامیابی کس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب ڈیموکریٹ پینل کے تمام امیدوار 1000 سے زائد ووٹ لے کر جیتے ہیں، 1062 ووٹ عبدالرزاق سیال صاحب، 1065 شاید، اسی طرح سے 1029 سے، اسی طرح سے 1027 سے، 1000 سے زائد، یعنی تمام جگہوں کے اوپر۔ اور یہاں پر جو ہے وہ الستور صاحب کے 975 ووٹ، لوگ سوال کر رہے تھے کہ ایوریج 50 ووٹ کدھر گئے۔ اسی طرح جویریہ صدیق صاحب کے بھی 1000 سے کم ووٹ، 900 کے آس پاس پوچھے جا رہے تھے، ان کے 100 کے قریب ووٹ کدھر گئے۔ سوال اٹھ رہے ہیں، یقیناً ایک نہ ایک دن ان سوالات کا جواب ہم اور آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔